बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, आज से 7 रोज़ कबल ठीक जुम्मे के दिन वफाकी हुकूमत का बजट पेश हुआ जो शौकत तरीन साहब ने पेश किया था, और उस वक्त अपोजिशन ने बड़ा शोर गुल किया, बैनर्स उठाए हुए थे। उसके बाद एक हमने झलक उस दिन देखी और मेरे ख़्याल में लग ऐसा रहा था कि कुछ होने वाला है। इस पूरे हफ्ते के दौरान हम लोगों ने देखा कि नेशनल असम्बली का इजलास हुआ, जिसके अंदर जो कुछ हुआ पूरे मुल्क ने देखा। इस 22 करोड़ अवाम ने अपने नुमाइंदों को देखा जिनको हम लोगों ने वोट दिया है। हमने वहाँ पर उनको देखा जो तूफ़ान बदतमीज़ी था, जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही थी, जिस तरह माओ बहनों की इज़्ज़त पमाल की जा रही थी ज़बान दराजी से। मेरे ख़्याल में इसकी मिसाल पाकिस्तान की जो असम्बली है उसमें नहीं मिलती। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी ये तो हर जगह होता है और जमहूरियत में ही होता है। ऐसा नहीं होता। और जो लोग कहते हैं कि जी गाली निकालना या इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना किसी सूबे की या कोई ऐसी बात है, तो माजरत के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हम लोग ख़ुद अपने बता रहे होते हैं कि हमारा अपना ब्रॉटअप क्या है या हम किस किस्म के, इसमें चाहे हुकूमती अरकान हों या चाहे अपोजिशन के लोग हों, चाहे हुकूमती वज़रा हों। एक दो से तो मैंने ख़ुद इस्लामाबाद में कायद आज़म यूनिवर्सिटी में मेरे टीचर रहे हुए हैं, तो मेरे लिए बड़ा एक शॉकिंग था ये सब कुछ देखना। इस पर भी बात करेंगे। अलॉन्ग विद इट, आज कौमी असम्बली में जंग के बाद अब मार्का बलूचिस्तान असम्बली की तरफ हो गया है। आज बलूचिस्तान असम्बली के गेट पर अपोजिशन का एहतजाज हुआ। बजट इजलास से पहले बलूचिस्तान असम्बली का हाथा मैदान जंग बन गया। अपोजिशन कारकुनों की असम्बली गेट पर चढ़कर दाखिल होने की कोशिश, जिस पर इंतज़ामिया ने बख्तरबंद गाड़ी के ज़रिए असम्बली का गेट तोड़ दिया। पुलिस का अपोजिशन के कारकुनों पर लाठी चार्ज और शेलिंग। पुलिस ने असम्बली गेट खुलवाने शुरू कर दिए। असम्बली के अहाते में पुलिस की अजाफी नफरी भी तलब कर ली गई। और आज बलूचिस्तान में 584 अरब रुपए का बजट भी पेश किया गया। ये तमाम तो सूरत हाल क्या हुई है, इस पे क्या होने जा रहा है, क्या ये पाकिस्तान की जमहूरियत है? क्या इस तरह हमारे रहनुमा, मैं रहनुमा पे इसलिए ज़्यादा ज़ोर डाल रहा हूँ क्योंकि हर पार्लियामेंटेरियन जब भी टॉक शोज़ में आता है तो उनके साथ लिखा आता है रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सो क्या ऐसे रहनुमा हैं इस 22 करोड़ अवाम के, और क्या ये लोग इस टेम्परामेंट पे पाकिस्तान की किस्मत लिखेंगे? इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मेरा जो पैनल है बड़ा ही पट है। मुझे मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रही हैं सेनेटर राना मकबूल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वेरी वेल रिनाउंड पुलिस ऑफिसर एंड नाउ द सेनेटर। उसके और मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं शिंदाना गुलजार खान, वंस अगेन अ वेरी सेन वॉइस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पार्लियामेंटेरियन है। और शॉर्टली मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कादिर मंदोखेल साहब, आप रुकन कौमी असम्बली हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले शिंदाना, लेट मी स्टार्ट विद यू। मैंने करनी तो बात शुरू वफाकी नेशनल असम्बली से थी, लेकिन कौमी असम्बली में जंग के बाद अब जो मार्का बलूचिस्तान असम्बली की तरफ आज हमने देखा है वो क्या था जी? और बलूचिस्तान असम्बली के गेट पर अपोजिशन का एहतजाज, पुलिस को बुला लिया गया, बख्तरबंद गाड़ियों ने दरवाजे तोड़े, वहाँ पर लाठी चार्ज हुआ। इन सारे लोगों को, मेरे जैसी 22 करोड़ अवाम ने वोट दिया हुआ है, ये किस किस्म की जमहूरियत है? शिंदाना, क्या कहेंगी जी? शुक्रिया मंसूर साहब। बहुत सारी बातें हैं जो मैं करना चाहूँगी आज, लेकिन आई थिंक मैं सवाल के हिसाब से ही जाऊँगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसे इनटॉलरेंस या एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कुव्वत ख़त्म होती जा रही है, लेकिन इसकी वजूहात मुझे नहीं लगता कि गैर सियासी हैं। बलूचिस्तान की आपने बात की या नेशनल असम्बली की, सिंध में तो बहुत अरसे से ये हो रहा है कि पीके में ही कम होता है, बट वहाँ पे भी होता है, ये नहीं कि वहाँ नहीं होता। इशू ये है जी कि मैंने देखा है कि हमारे जो माइंडसेट है सोशल मीडिया की वजह से, हम हमेशा एक एक्टिंग मोड में होते हैं। हमें हमेशा लोगों को दिखाना होता है कि वी आर मोर लॉयल देन द किंग, हम बहुत ज़्यादा आपके वो हैं
वफादार। और इसकी मिसाल आपको मैं इसलिए दे सकती हूँ कि एक मीटिंग में हमने देखा कि नवीद कमर साहब जो बहुत रिस्पेक्टेबल पार्लियामेंटेरियन हैं, बहुत उनका एक्सपीरियंस है, बहुत चीज़ें जहाँ फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, जो वो बोलते हैं नेशनल असेंबली में तो कोई नहीं सुनता, मतलब उनकी अपनी पार्टी से। लेकिन जब कादिर पटेल साहब उठ के बोलते हैं तो सबको शौक आता है, सब सुनते हैं। सो एक ओवरऑल क्वालिटी में गिराव आया है, मैंने देखा है, पहली बात। दूसरा ये है कि पाकिस्तान एक प्रेसिपिस पे है, पाकिस्तान में तब्दीली आ रही है, खासकर केपीके और बलूचिस्तान में। ये दो वो रिवायती सूबे हैं जो पसमानदा रहे हैं, चाहे किसी ने ज़बरदस्ती किया, नेकनीयती से किया, बदनीयती से किया, बट इनको साइडलाइन रखा गया है। बलूचिस्तान इन पर्टिकुलर, बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का अफ्रीका था कि इनकी रिसोर्सेज लो, बट इनको डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, और उनको अंधेरों में रखा गया। तो आप जब अंधेरों से लोगों को निकालेंगे, नुकसान किसका होगा? नुकसान उनका होगा जिनका जहालत में और गुर्बत में वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये याद रखिएगा। ठीक है। सो इसके सियासी भी वजूहात हैं, बट गैर सियासी भी हैं, वो डीपर वजूहात हैं। क्योंकि आपने बलूचिस्तान की बात की है तो मैं इसी को अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेती हूँ। जब आप कोई और सवाल पूछेंगे तो मैं आपको नेशनल असेंबली का भी बताऊंगी कि हो क्या रहा है। बिल्कुल ठीक। राना साहब, मुझे ज़रा सर आप भी बताइएगा, अपोजिशन, मैं अभी बलूचिस्तान की ही बात करूंगा, अपोजिशन कारकुनों की असेंबली गेट पर चढ़कर दाखिल होने की कोशिश, इंतज़ामिया ने बख्तरबंद गाड़ी के ज़रिए असेंबली का गेट तोड़ दिया, पुलिस का अपोजिशन के कारकुनों पर लाठी चार्ज, शेलिंग। सर किस किस्म की जमहूरियत की तरफ जा रहे हैं आप? माशाल्लाह खुद यू हैव रिमेन्ड एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सर क्या पुलिस को हम अब इसलिए इस्तेमाल करेंगे, हुकूमतें इसीलिए अब इस्तेमाल करती थी? एक बलूचिस्तान रह गया था, वहाँ पर भी ये शुरू हो गया जी। भाई साहब, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड ट्रेजिक। इससे ज़्यादा सदमे वाली बात और क्या हो सकती है कि जिन लोगों ने जमहूरियत को आगे बढ़ाना है वही उनकी उसकी कब्र खोद रहे हैं। अब ये कोई रब की तरफ से नहीं है, अपने अमाल और अपनी सोचों का नतीजा है। ये कोई हाल है कि वो जैसे कहते हैं कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। जिन लोगों ने इस कश्ती को आगे चलाना है, पार लगाना है, वही इस पे सुराख कर रहे हैं। इसकी रीज़न जैसे नाना साहबा ने बताई है, वो रीज़न ज़रूर हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे इसमें लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ओरिएंटेशन, रियलाइजेशन कि उनका रोल क्या है। मैं शुरू से, आपको याद होगा, जब भी आपको मिला हो मैं ये कहता रहा हूँ कि एक प्रोसेस ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन, एक प्रोसेस ऑफ ओरिएंटेशन थ्रू कोर्सेज होना चाहिए, MNA का, MPS का, सेनेटर्स का। क्योंकि हमारे लोग जो हैं, मोस्ट ऑफ विद ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, उनकी ट्रेनिंग भी नहीं है, उनके अल्फाज का चुनाव भी दुरुस्त नहीं होता, और वो अपने गुस्से को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जो एक माकूल जिम्मेदार आदमी जिस तरह अपने आप को कंडक्ट करता है, उस तरह करना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि इसके लिए फिर बैठने की ज़रूरत है और फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत है, फिर एक सोर्स सर्च का प्रोसेस होना चाहिए। जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं या लीडर हैं, वो ईमानदारी के साथ इसके ऊपर बाकायदा सेशन करें। अब देखें हुआ वहाँ नेशनल असेंबली में। सर मैं नेशनल असेंबली पे आता हूँ, रान साहब, मैं नेशनल असेंबली पे आता हूँ। मैं ज़रा एक दफ़ा बलूचिस्तान को जी क्लोज कर लूँ। कादिर मंदोखेल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब। मंदोखेल साहब, आज जो मैं आपसे पास्ट की भी थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन आज ये जो अभी नेशनल असेंबली का तो अभी वो गूंज पूरा मुल्क सुन रहा है, उस पर बात कर रहे हैं। आज जो ये बलूचिस्तान की असेंबली के बाहर हुआ है, जिस तरह मारा गया है, जिस तरह पुलिस का इस्तेमाल किया गया है, आंसू गैस इस्तेमाल की गई है, लाठी चार्ज किया गया है, इन लोगों को सर हम लोगों ने वोट देकर वहां भेजा है कि हमारी किस्मत इस मुल्क की किस्मत बनाए। उनको पुलिस वाले लाठी चार्ज कर रहे हैं, मार रहे हैं, और हुकूमत के कहने पे मार रहे हैं। पुलिस ने खुद तो नहीं इनको मारने। कैसे देखती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको जी? पता है, ये पाकिस्तान की क्या शायद दुनिया की ये पहली हुकूमत है जो अपोजिशन के खिलाफ एहतजाज कर रही है, और पिछले 20 साल या 22 साल का जो उनको तरबियत दी गई है, उस तरबियत के ऊपर ये हमल कर रहे हैं हुक्मरान। बलूचिस्तान हुकूमत भी इन्हीं की है, उस पर ज़रा दूर न जाइए, ये भी इन्हीं की बगल बचा है, इन्हीं की हुकूमत है। अब सवाल ये है कि जो कौमी असम्बली में 3 दिन का जो ड्रामा, जो तूफ़ानी बदतमीज़ी,
جو وزیروں کا جو حرکات ہے، یقین کریں گے میں تو حیران ہوں کہ میں کدھر آ گیا ہوں. میں پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کا ممبر بنا ہوں. میں تو حیران ہو گیا اور میں تو بڑی امید لے کے آیا تھا کہ میں وہ جاؤں گا، قانون سازی میں مدد کروں گا، میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، میں یہ ساری چیز جو عام عدالتوں کے ذریعے میں چیزیں امپلیمنٹ کرا رہا تھا یا قانون سازی کے لیے حکومتوں کو ایڈوائز دے رہا تھا یا عدالت کے ذریعے ڈائریکشن دے رہا تھا. میں تو بڑا مایوس ہو گیا کہ یہ وہ قومی اسمبلی ہے جس کے لیے میں خواب دیکھ رہا تھا. یہ وہ قومی اسمبلی ہے جو کروڑوں روپے ممبران کے اوپر عوام کی جمع پونجی، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے خرچہ ہوتا ہے. اور اب یہ حالت ہے اور وہ کون کر رہا ہے؟ اور یہ حیرت والی بات ہے کہ وہ حکومت پاکستان کے حکمران ہے. اب اس کو کٹ پتلی کہو، جو کہو، یہ وہ کرا ہے. سوال یہ کہ ان چیزوں کا اچھا پھر سب چیزوں کو چھوڑیے. اب آئیے اب سپیکر کی طرف. سپیکر صاحب، اس سے پہلے ڈپٹی سپیکر صاحب جس کے سامنے 19 بل آ گئے. پہلے ایک دفعہ بلوچستان کی میں چاہ رہا ہوں، بلوچستان پہ آپ کامنٹ کر دیں، اس کے بعد ہم جی نیشنل اسمبلی کے اوپر آتے ہیں. جی بلوچستان حکومت میں نے کہا انہی کا بغل بچہ حکومت ہے، انہی کی ہدایت پہ چل رہے ہیں، انہی کے سب کچھ اس پہ ہے. اب میں اسی وجہ سے دونوں کو ساتھ جوڑ رہا ہوں کہ جو بلوچستان حکومت میں ہے وہ تربیت تو ان کو وفاقی حکومت سے مل گئی. جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو بلوچستان حکومت کہاں سے آ گئی؟ یہ بھی نہیں کہ بنائی حکومت ہے. اور آپ یہ سمجھ لو کہ جو بلوچستان میں جس طرح ان کا یعنی افراتفری کا عالم بنا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ پولیس والے پارلیمنٹیرین کے اوپر وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، پارلیمنٹیرین کے خلاف یہ لاٹھی مار رہا ہے، ان کو پکڑ دکڑ کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو تربیت عمران خان صاحب کی ہے نا 20-22 سال کے. اس تو کوئی ڈینائی نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں، چاہے وہ اس طرف سے آگا اس طرف سے آگا ہے تو وہی ہوگا. لیکن اب سوال یہ کہ اس کو آگے کیا کرنا ہے، آگے کس طرح چلانا ہے؟ کیا اسی طرح چلانا ہے؟ کیا عوام کے ٹیکس سے جو ہم اسمبلی میں خرچہ کرے، جو رہائش ہے، سفر ہے، ان دونوں صاحبان کی میں بات کروں، سب کی بات کروں، میں اپنی بھی بات کروں، کیا پاکستانی عوام جو غریب ملک ہے، ایک طرف سے تو ہم اپنے آپ کو ایٹمی ملک کہتے ہیں، دوسری طرف ہمارے پاس نہ پانی ہے نہ بجلی ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے. اب یہ سب کچھ کیوں؟ چلو اگر آپ یہ کہیں مسلم لیگ کی حکومت بری صحیح، پیپلز پارٹی کی حکومت بری سی، یہ تو ریاست مدینہ کے ٹھیکیدار آ گئے، یہ تو دودھ سے دھلے ہوئے آئے تھے، یہ تو کہتے ہیں ہم کرپشن ختم کریں گے. اب یہ پہلی حکومت ہے. مندوخیل صاحب مجھے ذرا جواب لینے دیجیے گا. جی میں شدانہ سے اس پہ جواب لیتا ہوں. شدانہ مجھے ذرا بتائیے گا، جس طرح ابھی پہلے آپ بات کر رہی ہیں، کیا ذاتیات کی سیاست ہے؟ ہم لوگ مور لائل دین دا کنگ ہو گئے ہوئے ہیں؟ اور کیا یہ سب کچھ کرنے سے مطلب اس وقت ہم ٹاک شو میں بیٹھے ہیں اور ہم ایک بڑے مہذب طریقے سے بات کر رہے ہیں، گالم گلوچ نہیں ہو رہی، تمیز سے بات ہو رہی ہے، سو کیا ہماری یہ جو 22 کروڑ عوام ہے واقعی ایسی فیلنگ ہے کہ ان لوگوں کو یہ ڈسکشن پسند نہیں اور ان کو گالم گلوچ اور جس طرح کی زبان بولی جاتی ہے وہ پسند ہے؟ جی یہ بڑا لمبا سوال ہے منصور، مجھے ٹائم کتنا دیں گے؟ میں کوشش کروں گی کہ میں بریف رہوں. یہ بہت لمبا جواب ہے اس کا. دیکھیں 2-3 باتیں. آج مندوخیل صاحب نے شاید بلاول صاحب کی تقریر سنی ہو، اور بلاول صاحب کی میں اس ٹائم پہ نہیں تھی جب وہ تقریر کر رہے تھے، میں نے ٹویٹر پہ دیکھی ہے، اور بہت خوشی سے ان کی تقریر کی ایک لائن ہے جو کوئی چینل چلا رہا ہے، وہ پاکستان میں گدھوں کی اور گھوڑوں کی بات کر رہے ہیں. تو میں تھوڑی سی حیران رہی بیکاز بلاول صاحب ہماری جنریشن کے ہیں، مجھ سے تو چھوٹے ہیں تقریباً 10-12 سال، لیکن آپ آکسفورڈ ایجوکیٹڈ ہیں، اور اگر آپ آکسفورڈ ایجوکیٹڈ نہیں بھی ہیں، آپ بھٹو صاحب کے اور محترمہ شہید کے بیٹے ہیں. تو ان سے سن کے بس مندوخیل صاحب کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ سیاست کہاں جا رہی ہے. آپ ہمیں پارٹی کی لیڈرشپ سے تو مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے، پہلے ادھر دیکھ لیں کہ ہو کیا رہا ہے اپنے گھر میں. دوسری بات اور یہ بات شاید کسی کو نہ پسند آئے لیکن یہ بات سچ ہے، میں نے ابھی آپ کو بتائی پٹیل صاحب کی بات. مندوخیل صاحب نے آج تک پٹیل صاحب کی تقاریر نہیں سنی، تھوڑی دیر سن لیں گے تو وہ بھی نہیں بیٹھ پائیں گے کہ وہ کس قسم کی باتیں کرتے. نیشنل اسمبلی میں اس کو سنیما بنا دیتے ہیں، وہ اسمبلی نہیں رہتی ہے. ایٹ لیسٹ 10-20 خواتین بغیر پارٹی کے نام لیے ہم وہاں سے اٹھ جاتی ہیں، بیکاز وہ صرف مسخرے کرتے ہیں. اور بجٹ میں تو آپ نے شاید ان کی صحیح سنی گالیاں، پٹیل صاحب تو ریگولرلی گالیاں دیتے ہیں. سو مجھے کوئی حیرت نہیں ہے اس سے. لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر میں صرف جو نیشنل اسمبلی میں شہباز شریف صاحب کی تقریر کے دوران ہوں میں اس پہ فوکس کروں اور کوئی اور ساری پرانی باتیں چھوڑ بھی دوں. دیکھیں منصور، یہ بات اچھی نہیں ہے لیکن یہ بات سچ ہے. ڈیموکریسیز، یہ میں تیسری دفعہ جارج میں بات کہہ رہی ہوں کہ ڈیموکریسی از میسی بائی ڈیفینیشن. ڈیموکریسی از ڈیفیکلٹ، ڈیموکریسی از اگلی.
اور جمہوریت کو ملک میں قائم رکھنے کی قیمت دی جاتی ہے اور بہت اونچی قیمت ہے, اور وہ ہم سب دے رہے ہیں. پارلیمان میں بھی, ٹویٹر پہ بھی میرے حلقے والے خفا ہیں, ایسے نہیں میں نے ریزرو, میرے تو حلقہ نہیں, میرے تو علاقے ہیں, وہ ہم سے خفا ہیں کہ اس لیے میں آپ کو بھیجا تھا. کوئی خوش نہیں ہے اس سے جو ہوا, لیکن اس کا آلٹرنیٹو کیا ہے؟ آپ نے کیمبوڈیا بننا ہے, آپ نے رشیا بننا ہے, آپ نے کیا بننا ہے؟ آپ نے ڈیموکریسی ختم کرنی ہے. میں نے ابھی کسی کو بتایا, میں نے انڈیا, اللہ کو پتا ہے کہ کس کے باٹس تھے, بٹ باٹ جنریٹڈ ٹویٹس تھیں ٹویٹر پہ. 68,000 ٹویٹس ایک گھنٹے میں ہوئی ہیں, اور کیا تھا ان کا ٹرینڈ کہ ڈاؤن ود ڈیموکریسی, برنگ ان دی آرمی. یہ کسی پاکستانی نے نہیں کیا. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کمپلین تو کرتے ہیں, لیکن جب آپ کا آلٹرنیٹو اس کے بعد کیا ہے؟ اخلاقیات کی موت ہے, میں ایگری کرتی ہوں, گالیاں گلوچ نہیں دینی چاہیے, بالکل. مار پیٹ کسی کو حق نہیں ہے, پاکستان پینل کوڈ پارلیمنٹیرینز پہ بھی لگ سکتا ہے, لیکن کیا یہ ترکی میں نہیں ہوا؟ کیا یوکرین میں نہیں ہوا؟ یہ امریکہ اتنی جلدی بھول گیا پریزیڈنٹ بائیڈن کی اوتھ سے پہلے کیپٹل ہل پہ کیا ہوا تھا جو اٹیک ہوا تھا؟ اور امریکہ تو ڈیولپڈ ڈیموکریسی ہے. ایک مجھے چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین, بریک سے جب آتے ہیں تو ذرا یہ بھی بات کرتے ہیں کہ آلٹرنیٹو کیا ہے. اگر جمہوریت نہیں ہے, آپ کو جمہوریت پسند نہیں, آپ کو ایک دوسرے کی شکلیں پسند نہیں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے, تو اس کا آلٹرنیٹو کیا ہے اور کون لائے گا وہ آلٹرنیٹو؟ اس پہ جواب لیں گے رانا مقبول صاحب سے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی رانا صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے سوال چھوڑ گیا تھا, سر آلٹرنیٹو کیا ہے؟ اگر جمہوریت پسند نہیں, ساتھ بیٹھنا پسند نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں, ہاتھ نہیں منانے دینا, اپوزیشن لیڈر, اپوزیشن پرائم منسٹر کو بات نہیں کرنے دیتی, اور اب حکومت اپوزیشن لیڈر کو بات نہیں کرنے دیتی, تو سر آلٹرنیٹو کیا ہوگا اس کا ہمارے پاس؟ آپ نے دیکھا 3 دن کتنی کموشن رہی, اور اس کا علاج وہی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ سیٹل ڈاؤن ہو گیا. جب سینٹی آئی, جب سوچا, تو معاملہ ٹھیک ہو گیا, آپس میں گفتگو بھی ہو سکی, بات بھی ہو سکی, تقریریں بھی ہو سکی. بہت زیادہ انفارچونیٹ ہے کہ نہ صرف ممبران, وہ تو بہت سارے بڑے فہم و ذکا والے لوگ ہیں, جب ہم نے یہ سنا ٹیلی ویژن کے اوپر کہ کسی میٹنگ میں وہاں کے سب سے بڑے لیڈر نے ان کو انسٹرکشن دی ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کی تقریر نہیں ہونے دی جائے گی, تو اب آپ بتائیں کہاں جائیں؟ کیوں کفر کعبہ برخیزت خدا مارد مسلمانی. جنہوں نے اس کو کنٹرول کرنا ہے, سمجھانا ہے, لیڈ کرنا ہے, اگر وہ خود ہی فساد برپا کرنے کے لیے حکم دے دیں تو پھر کیا ہوگا؟ کس نے حکم دیا سر؟ آپ کو پتہ ہی ہے, جو کہہ رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے. آپ نے خود ہی سنا, میڈیا پہ یہ نہیں آیا کہ وہ پارلیمنٹری گروپ کی میٹنگ میں یا کیبنٹ میٹنگ میں یا کس جگہ پہ یہ انہوں نے کہا کہ لیڈر آف اپوزیشن کی نہیں ہونے دینی تقریر. اس کی بات کی جو سبسیکوینٹ ایویڈنس ہے, مثلا شفقت محمود جیسے کلچرڈ اور پڑھے لکھے لوگ, وہ بھی یعنی کہ بڑی ہمت کے ساتھ اس نیک عمل میں شامل ہوئے, اور آئیڈینٹیکلی اور لوگ بھی, یعنی وزراء اکرام جو ہیں, جس طرح آپ دیکھتے ہیں مراد سعید صاحب نے جس طرح وہ گولے پھینکے ہیں کتابوں کے, یہ کوئی کام کرنے والا ہے. اس لیے مہربانی کر کے اس چیز کو دوبارہ دہرانے سے بچنا چاہیے. ابھی جو شاہدانہ صاحب نے فرمایا ہے یہ بات صحیح ہے, لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ لوگ جمہوریت کے قابل نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے یہ کتنا بڑا نقصان اور کتنی بڑی ڈس سروس کر رہے ہیں قوم کو, ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے, لیڈرشپ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے. جو آپ نے پوچھا نا الٹرنیٹیو یا اس کی علاج کیا ہے, اس کا علاج یہی ہے کہ لیڈرز یہ پریچنگ بند کریں, وہ اپنے تمام جو اپنے ایڈمائررز ہیں یا ان کے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, جو بھی ہیں, سب کو تاکید کریں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے, بلکہ باقاعدہ کورسز کا اہتمام کریں کہ گفتگو کیسے کرنی ہے, ڈکشن کون سا استعمال کرنا ہے, زبان کیسے استعمال کرنی ہے, اور ادب آداب کیا ہوتے ہیں. ان لوگوں کو تو ماڈل ہونا چاہیے باقی عوام الناس کے لیے, بجائے اس کے یہ خود ہی اپنے اوپر سارا کچھ ڈال لیں. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہی ہوگا نا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اچھا ٹھیک ہو گیا سر. قادر مندوخیل صاحب, مجھے ایک چیز بتائیں سر, کچھ روز قبل ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ آپ کے ساتھ بھی ہوا جس کو میرے خیال میں پورا پاکستان کنڈیم کرتا ہے. سر کیا
کیا برداشت نہیں ہے ہمارے اندر کرٹیسزم سننے کی؟ اور اگر کرٹیسزم سننے کی یا ہمارے پاس آرگومنٹ اگر نہیں ہے تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ میں نہیں دیکھوں گا کہ آگے کون بیٹھا ہوا ہے, میں اٹھوں گا, گالیاں دوں گا, ہاتھا پائی کروں گا, اور یہ جمہوریت ہم اس کو نام دے دیں گے. ایم آئی رائٹ؟ دیکھیں اس واقعے کے بعد بھی شندانہ صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی, ہماری دوسری بہنیں بھی اسمبلی میں ہیں, بالکل بہت سارے لوگوں نے اس کی مذمت کی ہے, مگر کیا حکومت پاکستان نے یا خود عمران خان سے نے کوئی مذمت کی ہے؟ کوئی اسے شوکاز دیے؟ کوئی اس سے پوچھا؟ میرے خیال میں پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے, اس پہ پوری ویڈیو کلیئر ہے. جب انہوں نے ہمیں کرپٹ کہا اور جب میں نے اس کی کرپشن گنوایا باقاعدہ ثبوت کے ساتھ, تو وہ عطا پائی اور گالی گلوچ پہ آ گئی جو پورا پاکستان پوری دنیا. لیکن الحمدللہ میری اپنی گھر کی تربیت, میری پارٹی کی تربیت نے مجھے یہ سکھایا کہ میں نے ایک خاتون کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا, مگر ایز اے پارٹی, ایز اے حکمران, ایز اے سربراہ, ان کا بھی تو فرض ہے کہ اسے حساب کتاب تو لے کہ بھائی آپ نے کیوں کیا, آپ نے اچھا جو بھی صورتحال ہے, وہ خاتون جو بھی بعد میں لگاتی رہی, مگر کسی حال میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, گریبان پکڑ سکتا ہے کسی مرد کا. مگر سوال یہ نہیں ہے, رانا صاحب نے جو بات بتائی, سوال یہ نہیں ہے. اب اگر ان کی تربیت ہی ایسی ہو, کیا عمران نیازی صاحب نے 126 دن کے جو بھی نام دے دو آپ کو دھرنے میں, کیا انہوں نے کوئی تہذیب و تمیز سکھائی؟ اوے زرداری, اوے بلاول, اوے نواز شریف, وہ تو اوے کر کے پکارا تھا. اور پی ٹی وی پہ حملہ کرنا, سپریم کورٹ کے اوپر جو نا کپڑے سکھانا اور بل پاڑنا اور جلانا اونڈی کے ذریعے, یہ ساری کام تو آپ کے سامنے ہو چکے. تو اب آپ اس حکومت سے, ایسے حکمران سے, ایسے پارٹی سربراہ سے آپ کیا امید رکھتے تھے؟ میں بلو دا بیلٹ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, میرے پاس بہت سارے اعتراض ہیں, بہت سارے ثبوت کے ساتھ ہے کہ میں ان کو صادق امین کیا بہت کچھ ثابت کر سکتا ہوں, لیکن میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں. سوال یہ کہ میں یا شندانہ صاحبہ نے بات کی, ہمیں اسمبلی آیا ہے, ہم کس لیے آیا ہے؟ کیا میں آپ کی توسط سے کہنا چاہ رہا ہوں, کیا اپنی ہمارے ان کی جو وہ ہے ترجمان ہے فردوس عاشق صاحبہ, کیا آپ عمر کے آخری حصے میں آپ کے ساتھ ڈاکٹر کا نام رکھا ہوا ہے الفاظ جو کہ ایک مسیح کا نام ہے, کیا آپ نے ہر حکومتوں کا جو بھی پورٹ فولیو آپ نے انجوائے کیا ہے, کیا آپ آخری دنوں میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے کہ ہمیں آنے والے نسلوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ تہذیب, یہ کلچر ہم دینا چاہ رہے ہیں جو آپ نے اسمبلی میں دیکھا یا جو آپ نے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ دیکھا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس میں, اور پھر میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی خواہش بھی ہو سکتی ہے, بہت سارے لوگوں کی جو ٹویٹ کا ذکر کیا خواہش ہو رہی ہے کہ اس جمہوری نظام کو پلٹا جائے. آپ کو یاد ہوگا جب بی بی شہید کو شہید کیا گیا دہشت گردوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں اپنے قائد ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جھوٹے مقدمے میں, رانا صاحب خود پولیس آفیسر رہ چکا ہے, پاکستان کی تاریخ میں کوئی مقدمہ بتا سکتے جو ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں چلا, پاکستان کی تاریخ میں جو بتا سکتے ہیں ایسے شرمناک فیصلہ ہوا, اور آصف علی زرداری کا ریفرنس آج بھی موجود ہے, کیا عدالت اس کو ریفرنس کو اٹھا سکتی ہے؟ پوائنٹ آ گیا جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا, ٹھیک ہے شندانہ. اب ذرا ہم اس کو آگے لے کر چلتے ہیں تھوڑا, کہ آرگومنٹ آپ کا ختم ہو گیا اور آپ فزیکل ہو گئے, آپ کو اگلے کی بات برداشت نہیں ہوئی اور آپ فزیکل ہو گئے. سو آپ کے ہاتھ میں جو چیز آئی, وہ پارلیمنٹ ہو یا ٹاک شو ہو, وہ آپ نے اگلے پہ مار دی, اور اس کے بعد ذاتیات کی باتیں شروع ہو گئیں. مطلب لوگوں کی ماؤں بہنوں کو گالیاں نکالنا, یہ ہم نے دیکھا ہے. اب آپ, میں, ہم لوگ جس ایج بریکٹ کے اندر ہیں, ہم لوگ ایک بہت بہتر پاکستان ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور ہماری جو اگلی آنے والی نسل ہے وہ شاید ہم سے بھی زیادہ اچھا پاکستان ایکسپیکٹ کرتی ہے. کیا یہی وہ پاکستان ہے جو ہم ان کو دینا چاہ رہے ہیں؟ جی شندانہ کی آواز جی نہیں آ رہی. جی آواز آ رہی ہے, جی آواز آ رہی ہے. جی جی شکریہ منصور. یہ بات آج بہت فورمز پہ ہوئی ہے, لیکن میں تھوڑی سی کلیریفیکیشنز بھی دینا چاہوں گی. پاکستان پارلیمان سے نہیں بنتا, پارلیمان پاکستان سے بنتا ہے. ایبسولوٹلی. ہمیں لوگ الیکٹ کر کے لاتے ہیں, یہاں لوگ نہیں بیٹھے, ہم بیٹھے ہیں, ریپرزینٹیوز بیٹھے ہیں. سو نیچرلی جو لوگوں کے ریپرزینٹیوز ہیں, میں تو چاہوں گی میری مرضی ہو تو ڈگریز ہوں, میڈیکل, انجینئرنگ, وکلا, پڑھے لکھے, ریکارڈ ہو, فیملیز کا پوچھے کہ غنڈہ گردی ان میں کوئی نہیں تھی, ان میں کوئی چور نہیں تھا, ان میں کوئی جھوٹا نہیں تھا. مجھے تو بہت خوشی ہوگی کہ آپ عقل والے, فہم والے, سہم والے لوگ لے کے آئیں. بٹ ایسے کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے کل وہ گالیاں سنی,
کس قسم کی گالیاں دے رہے تھے. اور میں آپ کو دیکھیں منصور, یہ بلیم گیم 10 سال چل سکتی ہے کہ اس نے یہ شروعات کی. معذرت کے ساتھ اگین مندوخیل صاحب کو شاید یہ معلوم نہیں ہوگا کہ پاکستان میں اس کچرے کی بنیاد کس نے رکھی. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا, جنرل ایوب کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا, بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا, خواتین کے ساتھ ان پرٹیکولر جو ہوا وہ کوئی نہیں بھولا. جسٹس حمود رحمان رپورٹ کھول کے دیکھ لیں, آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا اور کس نے کیا. رہ گئی بات عورتوں کی عزت کی, تو بی بی محترمہ شہید پہ کس نے گندی باتیں لگائی تھی؟ عمران خان نے لگائی تھی. وہ عمران خان کی تعلیم تھی, وہ عمران خان کی پرورش تھی. وہ کس کی پرورش تھی؟ جنرل ضیاء تو ہماری پارٹی کا حصہ نہیں تھا. مائنڈ یو, جب بات کرتے ہیں ذرا سوچ کے کیا کریں. میں سب کو یہ ریکویسٹ کرتی ہوں, ہسٹری, ہماری ایج شاید اتنی نہ ہو لیکن ہسٹری سب نے پڑھی ہوئی ہے کہ بی بی محترمہ, پھر جب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کچرا بولتے تھے, کون بولتا تھا؟ اس بندے کو پارٹی سے کس نے نکالا؟ اس کو محترمہ بی بی شہید نے نکالا. تو یہ بنیادیں ہم پہ نہ ڈالیں. جس نے کچرا شروع کیا, اور فردوس عاشق اقوان صاحبہ کی جو لڑائی, ان سے مجھے نہیں پتا, میں پاکستان میں تھی نہیں, اور جو بھی لڑائی ہوئی ہے وہ کس پارٹی سے آئی ہیں؟ سر, ہر بندہ اپنی ویلیوز آ کے جاتا ہے, لے کے جاتا ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو بات کریں گے تو ہمیں بھی ہسٹری پتہ ہے, ہمیں ایک ایک پارٹی کا ایک ایک بندے کا کچا چٹھا پتہ ہے, اور ہر پارٹی میں اچھے لوگ ہیں. اگر ان کی طرف سے اگر ان کی طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے شندانہ, اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے, آپ لوگ حکومت میں ہیں, آپ ٹریری بنچز میں ہیں, آپ لوگوں نے ریاست چلانی ہے, آپ لوگوں نے حکومت چلانی ہے, اگر حکومت ہی احتجاج پر بیٹھ جائے گی تو پھر پارلیمنٹ کیسے چلے گا؟ سوال آج یہ کھڑا ہو گیا. احتجاج نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں, جس دن پہلے دن ایک تو جہالت کی بھی حد ہوتی ہے نا, مطلب آپ آبجیکٹ کریں لیکن the questions آبجیکٹ کس کو کرتے ہیں؟ جب سپیچ سٹارٹ ہوئی ہے شوکت ترین صاحب کی, یہ 3را سال ہے, آپ سنیں, آپ ڈس ایگری کریں, پھر آپ آبجیکٹ کریں. اور نون لیگ میں ان پرٹیکولر میرے کچھ کالیگز ہیں جو بہت ہی پڑھے لکھے اچھے لوگ ہیں, انہوں نے یہ کہا اپنی پارٹی کو بھی, بات تو پتہ نکل جاتی نا, پتہ چل جاتے کس نے کیا کہا, کہ پلیز سن لیں پھر احتجاج کریں. وہ احتجاج سے تیار آئے تھے کیونکہ ان کو ایک سائیکولوجیکل ڈر تھا. تو ان کو پتا تھا کہ ایسا بجٹ ایٹ لیسٹ یہ لوگ کبھی نہیں پروڈیوس کر پائے, یہ عوام فرینڈلی بجٹ تھا, تو جی شور کرو. اچھا پھر ہوا کیا؟ میرے پیچھے خواتین آ کے کھڑی ہوئی اور خان صاحب کو گالیاں دے رہی تھی, ان کی بیوی کو گالیاں دے رہی تھی. خان صاحب کی بیوی از ناٹ اے ممبر آف پارلیمنٹ. ان کی بیوی پہ آپ کیوں پہنچتے ہیں؟ پھر ہماری کچھ MNAs اٹھی, انہوں کو منع کیا کہ یہاں سے جاؤ, یو کین ناٹ کم ٹو دی ٹریجری بینچز. تو دیکھیں, یہ میں آپ کو بات بتا دوں, میں ہر ٹی وی شو پہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی بندہ نہ اپنے ہاتھ پیر گھر پہ باندھ کے آتا ہے اور نہ عزت بیچ کے آتا ہے, چاہے وہ ٹریجری بینچز میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو, عزت سب کی برابر ہے. تو جو عزت سے کھلواڑ کرے گا وہ پھر پریپیئرڈ رہے. ہم نے تو بجٹ نکالنا کسی نہ کسی طریقے سے, یہ ہوگا نا کہ لوگ نہیں بولیں گے تو پھر نہ بولیں, یہ نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک عمران خان کی بات ہے انسٹرکشن, یہ سراسر جھوٹ ہے. ان کو اتنا پتا ہے تو ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے. پوری سن لیں کہ کل ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں اسد عمر صاحب نے کلیئرلی کہا کہ عمران خان نے کسی کو انسٹرکشن نہیں دی, مجھے نہیں دی, جس کو لگتا ہے کہ اس کو عمران خان نے انسٹرکشن دیے تو وہ کرے, لیکن دس از ناٹ سم تھنگ شفقت اینڈ آئی ول سپورٹ. اور نہ مجھے انسٹرکشن دیے, میں بھی پوائنٹ آ گیا. ایک چھوٹی سی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ذرا بریک سے واپس آتے ہیں. جو قانون سازی ہے اور اصلاحات ہیں اور جو نئے قانون بننے تھے, اس پرپس کے لیے اسمبلی اور سینٹ ہے. سو اب آئندہ آنے والے دن کیا ہوں گے, آئندہ آنے والا وقت کیسا ہوگا, اس پہ بات کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی رانا صاحب, وی گو لانگ وے. جی یو اینڈ آئی گو لانگ وے. سر آپ کو, آئی نو یو فرام ایز اے پولیس آفیسر, بڑے افیکٹو کام کرنے والے, بڑے گو گیٹر ٹائپ آف اے پرسن. سر سینٹی پریویل ہونی چاہیے, اور اگر پارلیمنٹ کے اندر سینٹی پریویل نہیں ہوگی تو چیزیں آگے نہیں چلیں گی. ایک رول ہے جو ایٹ لیسٹ میں نے بڑا دیکھا ہے کہ ایٹ لیسٹ اف آئی آسک, آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, ران صاحب لیٹ می اسٹارٹ ود یو, آپ کا رول سر کتنا امپورٹنٹ ہے؟ آپ کا رول جب آپ پارلیمنٹ کے باہر بھی بیٹھے ہوں اور آپ ان لوگوں کے اندر بیٹھے ہوں, تاکہ سینٹی صرف ٹاپ لیڈرشپ سے نہیں, آپ لوگوں کی طرف سے بھی سامنے آنی چاہیے. کیا کہیں گے سر؟ یہ آپ کی بات درست ہے. ہر انڈیویجول کی ذمہ داری ہے کہ وہ عقل و دانش کو استعمال کرے اور نہایت ہی معتبر رویہ اختیار کرے, سینیٹر ہو MNA ہو. لیکن لیڈرشپ کی اہمیت اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ ان کی انسٹرکشنز کو مانتے ہیں. اس لیے لیڈرشپ کو اور زیادہ محتاط اور ذمہ داری کا جو ہے مظاہرہ کرنا چاہیے. ان کی ایک چھوٹی سی سلپ سے بہت زیادہ جو اس کا
ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے وہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. اس لیے ہم سبھی کی ذمہ داری یہ ہے مور سو آف دا لیڈرشپ کہ لوگوں کو سمجھائیں, ان کو بریف کریں, ان کو انسٹرکٹ کریں, ان کو ٹرین کریں. جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کی اورینٹیشن کریں کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے. جو لینگویج استعمال ہوتی ہے, ابھی مدو خیل صاحب جو بتا رہے تھے, وہ کتنا افسوسناک واقعہ ہوا تھا, کتنی زیادتی. مجھے تھوڑا سا یہ اجازت دیجیے کہ انہوں نے بات کی ایک بہت بڑے واقعہ کی جو پاکستان کی ہسٹری میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کی شہادت جو ہے, جو جوڈیشل مرڈر ہوا ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا. یہ جو بیج بوئے گئے ہیں نا, اس کی فصلیں ہم کاٹتے رہتے ہیں نا جی. اب آپ کہتے ہیں جی وہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے, اور میں ہمیشہ پارلیمنٹ میں بھی کہتا ہوں, وہاں بھی کہتا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں, وہ عدالت کے فیصلے جو لوگ نہیں مانتے ان کی وجوہات کی بنا پر, وہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ عدالت کے صحیح فیصلے ہیں. میاں نواز شریف کو سزا جو دی گئی ہے کہ جی آپ نے وہ اقامہ کر لیا اور یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, تو بات بنتی ہے, سارے نظام کو تلپٹ کر دیا. کیا یہی بات ہے تو میں منیر احمد کا فیصلہ مان لوں جو انہوں نے مولوی تبیض الدین کیس میں کیا تھا؟ اگر یہی بات ہے عدالت کے فیصلے ہے تو میں وہ جسٹس ارشاد کا فیصلہ مانوں جس نے کہا تھا پرویز مشرف کو 3 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دو اور اس اکیلے آدمی کو آئین امینڈ کرنے کی اجازت دے دو. ہماری یہ بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے, بڑی تکلیف دہ بات ہے. اس کے لیے بھی پارلیمنٹیرینز کو غور بھی کرنا چاہیے, سمجھنا بھی چاہیے. کوئی ایسی سچویشن نہیں بنانی چاہیے جس سے ملک کو نقصان ہو, اور وہ لوگ جو تالے آزما ہوتے ہیں ان کو موقع ملے کہ ملک کو مزید نقصان پہنچا سکیں. ڈیموکریسی ایک بڑی مقدس چیز ہے. شندانہ صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ کوئی ایسی اچیو نہیں ہو جاتی, اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آپ دیکھیں کتنی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے اور دے رہے ہیں. اس لیے اس مقدس امانت کو سنبھال کے رکھنا چاہیے اور ایمانداری کے ساتھ اپنے طرز جو ہے سلوک کو بہتر کرنا چاہیے. ویسے بھی مسلمان ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہایت ناپسند بلکہ گناہ قرار دیا ہے اگر بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا جائے. تو اخلاق بنیادی چیز ہے جو انسانوں کو انسان بناتی ہے. ٹھیک, مندو خیل صاحب ذرا مجھے بتائیں, قانون سازی اور اصلاحات جس کے لیے آپ, میں, شندانہ اور بہت سارے ایسے لوگ جو خواب دیکھتے ہیں ایک بہتر ملک کا, ایک بہتر پاکستان کا, اس پرپس کے لیے آپ لوگوں کو ووٹ دے کر پارلیمنٹ میں بھیجا گیا ہے. آپ لوگ بات کرنے کے روادار نہیں, ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. لیڈرشپ نے کہا ہے, نہیں کہا, وہ ایک اور اب ایشو شروع ہو گیا ہوا ہے, لیکن پھر آگے چیزیں کیسے چلیں گی حضور والا؟ دیکھیں, اگر آپ اس چیز سے اندازہ لگا لے کہ شندانہ صاحبہ نے جو پورے ایک لمبی فہرست آپ کو بتائی ہے, اس پورے لمبی فہرست میں تو مظلوم پیپلز پارٹی ہی تھی. اب رہ گئے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا جو کیس تھا, اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں پاکستان سے باہر تھی. میں ان کی مجبوری سمجھ رہا ہوں, میں سخت الفاظ بھی استعمال نہیں کروں گا, میں ان کی مجبوری سمجھ رہا ہوں. مگر یہ تو حال ہے ہمارا کہ ہم اگر جب تک غلط کو غلط نہیں کہیں گے تو کیسے چلے گا اس طرح؟ یعنی یہ دورہ ہے, یہ اس طرح, یہ سب کا چلے گا. لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ, اور میں آپ کے توسط سے فردوس باجی سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ عمر کے آخری حصے میں آنے والے نسلوں کے لیے کچھ بہتر کرے, کچھ بہتر سوچے. ہم کیا سکھانا چاہ رہے ہیں, ہم کیا چھوڑنا چاہ رہے ہیں آنے والے نسلوں کو. اس ایٹمی پاکستان کو ہم نے کیا اشر کر دیے اور کیا کر دیے, بھکاری بنا دیے. سعودی عرب کے بھکاریوں والی کی لسٹ میں پاکستان کا نام آ گیا. پورا پاکستان جو ہے نا وہ بھیک پہ چل رہا ہے, خیرات چندے پہ چل رہا ہے, پورا گھرانہ ان کے چندے پہ چل رہا ہے. تو میں ایک چیز ابھی یہی سوال انہیں کیا دوسرے چینل بھی, اور پھر جو آپ نے بات کی تھی کہ ہدایت عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں ہے. صداقت عباسی صاحب کل میرے ساتھ ایک ٹی وی چینل بیٹھے, اس نے ایکسپٹ کیے کہ ہمیں کل عمران خان صاحب نے بولا کچھ نہیں بولو, تو جب منع کرنے کا کچھ نہیں بولو تو ہدایت کس نے دیے وہ بھی بتا دیں. نہیں مانتے, مجبوری ہو سکتے ہے, میں مانتا ہوں, لیکن میں صرف اتنے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم پاکستان کو کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں. ہم ایٹمی پاکستان کو کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں جہاں نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ کھانا ہے, نہ کچھ ہے. یہ آپ جو خیراتی, آپ جو دسترخوان بنا رہے ہیں, میں 97 میں گورنر سندھ کے ساتھ جیل کمیٹی کا ممبر رہا ہوں. میں نے اس وقت بھی مخالفت کی, میرے ساتھ پاس ایک NGO آئے تھے کہ ہم کھانا دینا چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں, ہم کھانے کے علاوہ اس طرح کچھ چیز کریں کہ ہم اس قیدیوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں,
बहुत सारे वाकयात हैं, मैं उसका जिक्र लंबा और नहीं कर सकता हूं। सवाल ये है कि हम आने वाले नस्लों के लिए कोई ऐसे करें ताकि वो अपने पांव पे खड़े रहे। हम अगर ये दस्तरखान, ये सारी चीज अच्छी बात है, मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा हूं, मगर उसके रोजगार के लिए भी कुछ करें, उसकी बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ करें। अगर हमने 1 करोड़ नौकरियों की बात की और 1 करोड़ ज्यादा, 2 करोड़ ज्यादा लोग इस वक्त बेरोजगार है। आप अगर देख ले MNA MPA की जो बात की कि रिश्वत 68 अरब रुपए बजट में रखा है। कोरोना की मद में जो दुनिया भर से आपने खैरात सदका मांगा और आपने बजट में सिर्फ 5 अरब रखे। मुझे सारे बड़ी लंबी आपने चार्ज शीट लगाई है जी, मुझे जरा शंदाना से जवाब लेने दीजिएगा। शंदाना जरा शॉर्टली बताइएगा, ये जो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर की गूंज है, आज 3 साल बाद भी यही आ रही है, इसको भी बताइएगा। एंड यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू इट प्लीज। आपका म्यूट है शंदाना, उसको अनम्यूट कीजिएगा जी। अभी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, मधुखेल साहब की अपनी राय है, राणा साहब की अपनी है, मेरी अपनी है। हम यहाँ एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए, समझाने के लिए नहीं बैठे। हम इसलिए बैठे कि हम बता रहे हैं कि हमारी क्या सोच है। अब बात रही सदाकत अब्बासी की, और इन्होंने उनकी बात की फिरदौस आशिक अवान साहिबा की। द फैक्ट दैट आई वाज आउट ऑफ दिस कंट्री, वो तो खैर आपको भी पता है, एंड आई डोंट नीड टू प्रूव इट टू एनीवन। लेकिन अगर इनके साथ कुछ ज्यादती हुई है, मैं माजरत चाहती हूँ उससे। मैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा की तो स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं तो इमरान खान साहब की स्पोक्स पर्सन हूँ, उन्हीं के लिए बात कर सकती हूँ। बट अगर इनके साथ कोई ज्यादती, चाहे मर्द हो औरत, सबकी इक्वल इज्जत होती है, तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो प्लस वो पंजाब की स्पोक्स पर्सन है, वहाँ क्या होता है, इस्लामाबाद की उसकी इतनी रेजोनेंस नहीं है। बट डजंट मैटर, अगर बुरा हुआ है सो मैं माजरत मांग लेती हूँ। बट इशू ये है कि हम इस वक्त क्या प्रूव कर रहे हैं, सीरियसली बड़ी बात। हम प्रूव क्या कर, इशू है कि हम प्रूव क्या कर रहे हैं इस वक्त, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जी ये बहुत अच्छे थे, हम बहुत बुरे हैं, या हम बहुत अच्छे, ये बहुत बुरे थे। देखें, मुझसे मत पूछें, आप उन ऑर्गेनाइजेशन से पूछ लें। ये घरों की बात है, नौकरियों की बात है। मैं तो क्योंकि माजरत के साथ कॉमर्स मिनिस्ट्री में तकरीबन 18 साल रह चुकी हूँ, 5 डिफरेंट मिनिस्टर्स के साथ काम कर चुकी, इंक्लूडिंग मुशर्रफ का टाइम। मुझे एक एक फाइल जुबानी याद है कि किस मिनिस्टर ने, किस हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ क्या किया है। मैंने तहरीक इंसाफ कोई बेवकूफ़ी से ज्वाइन नहीं किया, मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि मुझे वाहिद पार्टी, वाहिद लीडर लगा कि मुल्क से पैसे भर भर के अपनी जेबों में नहीं डाले। मैंने शुरू में बोला, मैं दोबारा बताती हूँ, नून लीग में भी और पीपल्स पार्टी में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन जो मुल्क के साथ किया है उसको ठीक करने हमें वक्त लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन माजरत के साथ मैं आपको डिटेल्स, एक एक फाइल, एक एक प्रोजेक्ट, एक कंस्ट्रक्शन की चीज बता सकती हूं। ठीक हो गया। मुझे जरा राणा साहब से क्लोजिंग कमेंट ले लेने दीजिएगा। राणा साहब, मुझे बताएं, ये तहरीक इंसाफ हुकूमत बजट मंजूर कराने में कामयाब हो सकेगी? आप लोग बीइंग ऑपोजिशन, विल यू लेट देम पास द बिल, या आप लोग जो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी उसके बाद लग नहीं रहा कि आप लोग बिल पास होने देंगे जी, बजट, सॉरी? लेकिन जी इसमें नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड फॉर श्योर। अभी कोई 10-12 दिन रहते हैं, सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टलाइज हो जाएगी, तो वो तो बात की बात है। अगर हो भी जाता है तो उससे कौन सा फर्क पड़ जाएगा। आप देख ही रहे हैं पहले क्या हुआ है। शहजाना साहबा कहती हैं ये उनकी फ़राइज़ में शामिल है, लेकिन जो अफरात ज़र का हाल है, जो भूख का हाल है, जो अफलास का हाल है, जो गुर्बत का हाल है, जो दवाइयों के न मिलने का हाल है, लोगों के बच्चे दूध को तरस रहे हैं, बूढ़े दवाई के बगैर मर रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, ये चैलेंज है। ये फिगर जो हैं और ये सारी कॉस्मेटिक प्रेजेंटेशन जो है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया राज साहब, बिल्कुल। आई एम सॉरी, आई एम गोइंग आउट ऑफ टाइम जी। दाना, गुलजार, कादिर, मंदोखेल साहब, थैंक यू वेरी मच। जो बीज बोए हैं वो बीज अब दरख्त बन गए हैं, और उन दरख्तों की ये गूंज है जो अब हम सुन रहे हैं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं हो सकता। हमें चेंज करना है, इस 22 करोड़ अवाम को ये बदलना है। आज के लिए इतना ही, बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। कहाँ गए सब? डॉक्टर साहिबा